السلام علیکم ناظرین، شاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر کر دیے حملے، کہا کسی بھی دشمنانہ اقدام کا فیصلہ کن دیا جائے گا جواب۔ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی، ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کے خلاف مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ۔ وینزویلا میں زلزلے کی ہلاکتوں کی تعداد 1500 ہو گئی، 50,000 سے بھی زائد لاپتہ، راحتی کام جاری۔ یورپ میں ہیٹ ویو کا قہر، ٹوٹ گئے گرمی کے سبھی ریکارڈ، درجنوں لوگوں کی موت۔ اور پاکستانی نیم فوجی دستے کے کیمپس کے قریب شدید فائرنگ، 6 ہلاک، دہشت گردانہ حملے کی حکام نے کی تصدیق۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے کر دیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی نیوی اور ایئر و اسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملے ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایران پر حملوں کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی ایک شق کے منافی قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ آئندہ خلاف ورزی کرنے پر زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی اور ایران کے خلاف کسی بھی دشمنانہ اقدام کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ امریکی طیاروں نے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں اور ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ہمارے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے اور ہمیں وہ فوجی کارروائی مکمل کرنی پڑے جس کا ہم نے کامیابی سے آغاز کیا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ وینزویلا میں زلزلے کی ہلاکتوں کی تعداد 1500 ہو گئی ہے جبکہ 3000 سے زائد زخمی ہیں۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگز نے اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1500 ہو گئی ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تقریباً 50,000 افراد لاپتہ ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کے لیے زندگی کی امید گولڈن ونڈو کا راستہ ہر لمحہ بند ہو رہا ہے۔ گولڈن ونڈو کی اصطلاح ملبے تلے دبے افراد کی تلاش اور ابتدائی 72 گھنٹوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کے دوران ملبے تلے دبے افراد کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ وینزویلا کے زلزلے کو 72 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، تاہم ابھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ساحلی ریاست لاگویرا میں ملبے سے 2 خواتین کو زندہ نکالا گیا ہے۔ As for today's report, at this time, again, at 1:17 p.m., we are recording that 1,430 sisters and brothers have died. Sadly, they have lost their lives. To these 1,430 people, we extend our embrace, our sympathy, and our condolences to their families and loved ones, these Venezuelan women and men. We have recorded 3,238 injured people who have received care. There are 3,142 affected families currently being assisted in shelters set up across all 7 states. In terms of direct medical assistance in our hospitals, there have been more than 5,000 treatments. Triage, for those unfamiliar with the term, is the point where people are attended to quickly. The patient arrives and is rapidly assessed, and if their issue can be resolved, it is handled directly there at triage. A total of 7,000. موسمیاتی تبدیلی اب انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ اسکینڈینیویا سے لے کر الپس تک اس وقت پورا یورپ شدید اور جان لیوا ہیٹ ویو کی زد میں ہے۔ مشرق کی طرف بڑھ رہی اس ہیٹ ویو کی وجہ سے درجنوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے، جس کی وجہ سے جرمنی، ڈنمارک اور جمہوریہ چیک میں گرمی کے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔
شدید گرمی سے پیدا ہونے والی صحت کے بحران کے پیش نظر پولینڈ، فرانس اور اٹلی جیسے ممالک میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ریل پٹریوں اور سڑکوں کو ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے جرمنی میں ریل خدمات جزوی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہوا۔ ایک بڑا دہشت گرد حملہ پیراملٹری فورس فرنٹیئر کور کے کیمپس پر ہوا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ ہوا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دہشت گردوں نے پہلے خودکش حملہ کیا، اس کے بعد دھماکہ ہوا اور پھر فائرنگ۔ مقامی حکام نے اب تک 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستانی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دہشت گردوں نے پہلے دفتر کے مین گیٹ پر ایک طاقتور بم دھماکہ کیا، جس کے فوراً بعد پورے علاقے میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ دہشت گردانہ حملے میں 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے اور 6 کو DOHS اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ خودکش حملے میں خود کو دھماکے سے اڑانے والے ایک دہشت گرد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ 3 سے 4 دہشت گرد تاحال کیمپس کو گھیرے میں لے کر فائرنگ کر رہے تھے۔ حملے کی جگہ پر رینجرز کا دفتر، یونیورسٹی اور محکمہ موسمیات موجود ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے ڈیوپونٹ سرکل میں ہندوستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام مینگو فیسٹیول کے دوران لوگ آموں کی مختلف اقسام کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ انڈین ایمبیسی کے زیر اہتمام مینگو فیسٹیول پر امریکہ میں ہندوستان کے سفیر ونے موہن کو اتارنے کا کہا۔ یہ واقعی آم کی ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ہندوستان کے ذائقے کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے جسے ہم نے یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ of the taste of India, which we have tried to showcase here. We were expecting about 8,000 people. 8,000 people had RSVP. Our understanding is that number has far exceeded. It also tells us that mango is now firmly and squarely embedded in the custom to the American taste buds. But besides mango, we also have basmati rice promotion, Indian tea. I should try and get you samples of that Indian tea. Indian coffee. For the first time, I never knew there is olive tea in India. We had olive tea in showcase. All these things are being showcased on a day that is wonderful. It was expected to rain. Even rain gods favored us, and it has stayed quite dry and nice. People are enjoying. Ultimately, that's what it's about. If people enjoy, they enjoy a little bit taste of India, of Indian rice, Indian mango, Indian tea and coffee. Well, that speaks for itself. Thank you. Talk to us about this as being an annual feature. I mean, this has happened in the past as well. Yeah. It just gets bigger and grander every year. So this is clearly a message to us that it perhaps needs to be done more frequently than annually. And we also probably need to broaden our basket of things to showcase. So I wouldn't be surprised if you start now seeing food promotion events that are more than once per year. پاکستان میں میڈیا کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے ملک کے سب سے بڑے نیوز چینل میں شامل جیو نیوز کا ٹی وی لائسنس اور نشریات کو 15 دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ چینل کے ایک پروگرام میں ایسے مناظر دکھائے گئے جو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اس معاملے میں مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستانی حکومت کے تحت کام کرنے والی پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے نصف شب میں جیو نیوز کے ٹی وی لائسنس اور نشریات کو 10 دن کے لیے معطل کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ سعودی عرب جانے والے اور وہاں سے دیگر ممالک کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے سعودی حکومت نے سونے، نقد رقم اور قیمتی اشیاء کی حمل و نقل سے متعلق نئے اور سخت قوانین نافذ کر دیے ہیں۔ یہ اقدامات منی لانڈرنگ کی روک تھام کے تحت کیے گئے ہیں، جن کے تحت پہلے سے مقرر 60,000 سعودی ریال کی حد کم کر کے 40,000 سعودی ریال کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر کر دیے حملے، کہا کسی بھی دشمنانہ اقدام کا فیصلہ کن دیا جائے گا جواب۔ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی، ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کے خلاف مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ۔ وینزویلا میں زلزلے کی ہلاکتوں کی تعداد 1500 ہو گئی، 50,000 سے بھی زائد لاپتہ، راحتی کام جاری۔ یورپ میں ہیٹ ویو کا قہر، ٹوٹ گئے گرمی کے سبھی ریکارڈ،
درجنوں لوگوں کی موت۔ اور پاکستانی نیم فوجی دستے کے کیمپس کے قریب شدید فائرنگ، 6 ہلاک، دہشت گردانہ حملے کی حکام نے کی تصدیق۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔